ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، دین ہیں، وہ سب عارضی تھے، لیکن دین اسلام یہ ہمیشہ کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبا عرصہ اس دین کو آخری دین بنایا ہے، اور جو نبی لے کر آئے وہ نبی آخر زمان نبی ہے، اور یہ امت آخری امت ہے. اس لیے دین اسلام نے جو انسانیت کے احترام کا درس دیا ہے، امن کا درس دیا ہے، آپس میں بھائی چارہ، قوت اور اتفاق پر زور دیا ہے، تفرقہ بازی اور نفرت سے دور رکھا ہے، یہ کسی مذہب میں نہیں ہے. کیونکہ وہ تو اس قوم کے لیے تھے، ختم ہو گئے، نیا نبی آ گیا، نیا مذہب دین آ گیا. یہ شعرائی اور سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے دین اسلام اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. سارے انسان وہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر بہت جگہ پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا جب کہا ہے تو پھر یہ خاص وہ لوگ کے ایمان لائے ان کو مخاطب کیا. لیکن جب یا ایھا الناس کہا تو اس میں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو سب غیر مسلم بھی داخل، یعنی قرآن نے ان سب کو بھی مخاطب کیا ہے. اس سے اندازہ لگائے جب قرآن سب کو مخاطب کرتا ہے تو کتنا جوڑ پیدا کرتا ہے کہ ان کو بھی دین اسلام مخاطب کر کے ان سے بھی مطالبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یعنی سارے انسانوں کو فرمایا من نفس یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے. تو تم تو
آپس میں بھائی بھائی ہو, تمہارا باپ ایک ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہیں, تو تم اس دین اسلام کی طرف آؤ. وہ خالق منہا زوجہا, اور فرمایا پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا, اما حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور فرمایا کہ پھر ان دونوں سے کثیر رجال مرد اور عورتیں سے دنیا میں اللہ نے پھیلا دی. تو یہ سارے جتنے دنیا میں پھیلے ہوئے انسان مرد و عورت ہیں وہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اپنا مولا. تو اسلام یہ درد دے رہا ہے اصل میں کہ تمہارا رب ایک ہے جس نے پیدا کیا, اور تمہیں جس سے پیدا کیا اس کی طرف نسبت کرو تو تم سب بھائی ہو. یوں اسلام نے آپس میں جوڑا ہے, اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی بھائی سے اندر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اس غلط فہمی میں نہ آنا. شیطان تمہارا دشمن ہے, وہ تمہارے اندر لڑائی جھگڑے نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, تمہارے اندر بازیاں اور فکرے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. خبردار تم شیطان کے دھوکے اور فکرے میں نہ آنا, اور اس کے پیچھے چل کر آپس میں جنگے لڑائی جھگڑا اور کتاب اور قتل و شکار نہ کرنا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا تھا یہ تو خون خرابہ کرے, کہیں اسی کا مزاج نہ بن جانا کہ دنیا میں آ کے تم آپس میں خون خرابہ شروع کر دو. اس لیے فرمایا یا بنی آدم, میں آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فکرے میں نہ ڈالے. شیطان تمہارے اندر نفرتیں غلط فہمیاں پیدا کر کے لڑائی جھگڑے نہ ڈالے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے. اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مل و محبت کرنا, ایک دوسرے کا نیکی میں تعاون کرنا, برائی سے دور رکھنا. کیا ہم یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے دیے ہیں, ہم اس پر عمل پیرا ہے, جہاں کوئی نیکی اور خیر کا کام ہے اس کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جو کرتا ہے کرتا رہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, تعاون کرو نیکی اور تقوی کا. یعنی اگر تم کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, کوئی کا خدا ہونا چاہیے دل میں. یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہو اور اندر کھاتا تم کو سازش کر رہے ہو اس کے خلاف, یا اندر کھاتا تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ہو, بظاہر اپنے آپ کو اندر ہٹانے جتلانے کے لیے کر رہے ہو. کسی کے ساتھ نیکی اور خیر کا تعاون کرو تو خوف خدا بھی دل میں ہو. تعاون علی البر والتقویٰ, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, فرمایا گناہ ظلم و زیادتی ایک دوسرے کے مل کر معاون نہ بنو. جہاں کوئی ظالم کھڑا ہے, کسی کو قتل کر رہا ہے, کسی پر ظلم کر رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, یا کوئی ایسا آدمی ہے تمہیں معلوم ہے کہ وہ ملک کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے اور تم خاموش رہتے ہو, تو یہ گناہ کا تعاون ہے. تمہیں اس کی اس سازش اور اس خطرناک کھیل سے لوگوں کو مطلع کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ نیکی اور تقوی کی کاموں میں تعاون کرو, گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مل کو معاون نہ بنو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں جا کے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, جو اس کو محبوب ہے, پسند ہے چیز. اگر کسی کو دینی ہے تو پھر وہی دو جو خود پسند, جو خود پسند نہیں, تمہارا دل اس سے گھن کھاتا ہے اور تم دوسرے کو دے دو.
یا وہ جگہ جو تمہیں پسند ہے تم اس جگہ کو خود قاصد ہو اور دوسرے کو وہاں آنے کے لیے تیار نہیں، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی موقع، کوئی بھی کام ہے، اس میں فرمایا کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے، پسندیدہ چیز ہے، پسند ہے، وہی جو دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ کیا پیار محبت کی بات نہیں؟ کیا یہ جوڑ کا درس نہیں اسلام دیتا؟ جب دوسرے کے لیے وہی پسند کریں گے تو محبت ہی پیدا ہوگی، قریب ہوں گے آپس میں، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں خود پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو نیکی نہیں ہوگی۔ چاہے تم خرچ بھی کر دو، جو تمہیں پسند نہیں تو وہ نیکی تمہاری ہوگی۔ لن تنالوا البر، نیکی نہیں، نیکی کو نہیں پا سکتے تم جب تک تم وہ چیز نہ ہو جو تمہیں پسند ہے۔ اس طرح یہ ساری باتیں کر کے دین اسلام نے، قرآن و حدیث نے ہمارے دل کو صاف کیا۔ دوسرے مومن کے بارے میں دل میں کوئی ضرورت نہ ہو، دل صاف ہو، عزت میں محبت اور احترام کر جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، یہ خلق، یہ مخلوق، یہ سارے کے سارے اللہ کا کنبہ ہے، یہ سارے ایک ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو۔ فَأَحِبُّهُمْ إِلَيْهِ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بول کرتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے محبوب و ترین شخصیت وہ ہے، فرمایا أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، جو اللہ کے کنبے کے لیے زیادہ نفعمند ہو، جو مخلوق خدا کو زیادہ فائدہ دے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا یہ اسلام جوڑ کا درس نہیں دے رہا؟ اتفاق اور پیار محبت اور امن کا درس نہیں دے رہا؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کا درس نہیں دے رہا؟ اسلام نے جو عقل کا درس دیا ہے، بھائی چارے اور حکومت کا درس دیا ہے، کوئی مذہب نہیں ہے دین نے جو وہ ایسا درس دیا ہو یا ایسا کوئی لائن اور مسئلہ راہ بتائی ہو جو اسلام نے بتائی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون، لوگوں پر رحم کرنے والے بنو، یرحمهم الرحمن، تم رحمان رحم کرے گا۔ تم لوگوں پر رحم کرو گے، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے تو رحمان تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے مخلوق خدا اس پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں کے ساتھ ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات دور کرے۔ چلے جاتے ہم پیروں کے پاس، بابوں کے پاس، سرماروں سے ہماری مشکل حل ہو جائے، مشکل تو تمہارے پاس ہے، حل ہونے کا طریقہ اسلام نے بتا دیا، اس کی طرف نہیں آتے ہم کہ مخلوق خدا کو پیدا دو، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تو اللہ تم پر نرمی کر دے، تم پر آسانی کر دے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ تو اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو چھپائے گا، کیونکہ ستار العیوب، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ تو جیسا کرے گا ویسا کرو، اگر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت آئے گی، اس کی طرف سے بھی آسانی آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے امن میں داخل ہو۔ یہ نہیں زبان میں کچھ دل میں کچھ، ایسا نہیں، دل بھی صاف ہونا چاہیے، زبان بھی پاک ہونی چاہیے، تبھی پیدا ہوتا ہے مخلوق خدا۔ تو پورے کے پورے اسلام میں امن میں داخل ہو گئے، قرآن حدیث میں اتفاق پر، امن پر بہت زور دیا گیا۔ یہ چند قرآن پاک کے آیات اور احادیث مثال کے طور پہ میں نے ذکر کر دی۔
قتل و غارت، آپس میں نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف سازش، کتنے اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے فرمایا بچو انسانیت کا احترام کرو۔ اسلام میں یہ کہتا ہے کہ جو آپس میں ایمان والے ہیں ان کا رشتہ تو بہت گہرا ہے، لیکن جو عام انسان ہے جو غیر مسلم ان کا بھی احترام کا عام حالت ہے۔ ہاں کوئی جنگی جرائم کا مطلب ہوا ہے، کوئی حربی ہے، لوگ جنگ کرتے ہیں، برسے پیمار ہیں، ان کے خلاف تو حکومت وقت اور خلیفہ کے ہاتھ کا حکم دے گا، لیکن عام جو رکھتے نہیں ہیں صاحب وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان عام کاموں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اسلام کو بہت وسیع مذہب ہے، بہت امن کا درد دیتا ہے، آپس میں بھائی چارے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، سب انسانوں کو مخاطب کیا اور کرنا بنی آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت والا بنایا ہے۔ تو یہ عزت احترام انسانیت اسی کا اسلام درس دیتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا تو رشتہ بہت گہرا ہے۔ ہم نہیں سمجھے، صحابہ کرام سمجھے، اس لیے جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینے تو انہوں نے جن کے پاس جائیداد کی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائیوں کو دی، کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو وہ تیار ہو گئے کہ ہم ایک اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کا تمہارے ساتھ عزت گزرنے کے بعد نکاح کر دیں گے تاکہ تم سب کچھ چھوڑ کے آئے اسلام کی خاطر تو ہم تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دیں۔ وہ سمجھے تھے کہ اسلام اور ایمان کا رشتہ کیا ہے، آپس میں یہ تعلق کیا ہے، ہم نہیں سمجھے۔ ہم تو مسلمان کو کاٹ رہا ہے، مسلمان کے خلاف برسر بہکار ہے اور ایک دوسرے کو بات رہے ہیں، کچھ احساس نہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ۔ اسلام کو آپس میں کہتا ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو اس کی صلح کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طائفتان من المؤمنین، اگر مومنوں کی دو جماعتیں اقتتلوا آپس میں جھگڑا کرنے لگے فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرو، ان کی غلط فہمی دور کرو اور ان کے درمیان پیار محبت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک جماعت باندھی نہیں رہی، صلح کا آمادہ نہیں ہو رہی، سب نشی کر رہے ہیں، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک پارٹی وہ ظلم سے باز نہ آئے تو پھر فرمایا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر زیادتی کرے ایک جماعت ایک پارٹی دوسری پر تو فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو سرکش بن رہی ہے اس کے خلاف جہاد کرو حتیٰ تفیء إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ مائل ہو جائے، نرم ہو جائے اللہ کے حکم کی طرف، صلح پر آمادہ ہو جائے۔ یعنی اس طرح اسلام نے زور دیا ہے کہ اگر کوئی ہٹ کر نہیں کر رہا ہے، نہیں معذرت اس کے خلاف جہاد کر کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو اس بات دلاؤ کہ صلح کرو۔ امن و امان قیام رکھنے کا انتظام، یہ جزا سزا کا جو انتظام ہے، یہ اس لیے یہ اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں، فلاں جرم کرو گے، فلاں کو گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ امن قیام ہو، آپس میں اتفاق اور پیار محبت ہو۔ اب جو قصاص لیا جاتا ہے، کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس قصاص کے بارے میں بظاہر تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب تم جو ظلم کر رہا ہے، کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے، اس قاتل کو سزا دو گے
اور کسان اس کو قتل کرو تو دوسرے لوگوں کو ڈر ہوگا کہ یہ دوبارہ قدم نہیں اٹھانا، اور باقی لوگ بچ جائیں گے، اس طرح باقی لوگ ان کی زندگی بچے گی۔ یہ زندگی میں زندگی ہے، کتاب میں اس طرح زندگی ہے کہ یہ امن قائم ہوگا عالم میں، اور کوئی بھی دوبارہ ایسا شخص جو ہے وہ قدم نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کی چوری ثابت ہو جائے، جس طرح جس طریقے سے شریعت نے کہا اس کا ثابت، اور جس مقدار میں شریعت نے کہا اس مقدار میں چوری ہو، تو پھر فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ، مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ۔ یہ کیوں کہا؟ چوری روکنے کا طریقہ ہی ہے، اگر آپ سزا نہیں دیں گے مجرم کو، وہ دوبارہ چوری کرے گا، ٹھکارا کرے گا، اور چوری سے بڑھ کر پھر ڈاکہ ڈالے گا، پھر ظلم و زیادتی کرے گا۔ یہ جرائم کیسے ہو گئی تھے؟ تو اسلام نے امن قائم رکھنے کے لیے سزائیں مقرر کی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور یہ جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ کتنا ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، امن قائم ہو جائے۔ جہاد کا مقصد بھی عالم میں امن قائم کرنا ہے تاکہ امن اور سکون ہو، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین اسلام سر کا سرا اللہ کا زمین میں پھیل جائے۔ تو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جس پر جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اتنی ذمہ داری وہ پوری کرے، اور اگر حکمران ہے تو اس پر کل رعایا کی، جہاں جہاں اس کی حکومت اور حکم چلتا ہے اس کی ذمہ داری، اور کوئی افسر ہے یا کسی فیکٹری اور مل کا مالک ہے یا گھر کا سربراہ ہے، جہاں جہاں اس کا جو وقت چلتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی وسعت اور اس طاقت کے مطابق امن قائم کرے، اور سازشوں کو سازش کرنے والوں کو ان کو دبائے، بھائی نے کہا اگر وہ باز آ جائے، ظلم و زیادتی گناہوں کے باز آ جائے، فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر ان پر زیادتی نہ کرنا کہ بہانے آنے بہانے سے تو پھر ان کے پر ظلم کرتے رہو، اپنی ضد نکالتے رہو، ایسا نہ کرو۔ جیسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، کوئی یہاں سے گزرا ہے ایسے میری طرف انگلی کیوں اٹھائے تھے، اور اس کے خلاف بچے کاٹ دیتے ہیں، پھر پولیس کو رشوت دیتے ہیں، 10 پولیس کی لاکھ اس کو اڑا دو، وہ جعلی پولیس مقابلے اڑا دیتے ہیں، اور یہ جعلی پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں ان میں کوئی خوف بدلا نہیں، کیا اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہونا، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ کسی کا بیٹا جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو پالا ہے، محنت کی ہے، اور اس کو تم نے ایسے ہی بغیر جرم ثابت ہوئے تم نے اس کو جو ہے خام بنائے، عدالت جو ہے قتل کر دیا، اور اس کو پولیس مقابلے کا نام دے دیا۔ اس طرح رشوت دے کر لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہزاروں ایسے کیس موجود ہیں جن کے اندر ایسا ہو رہا۔ تو کیا یہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا ہم نے ماننا نہیں؟ کیا یہ جان اتنی سستی ہے کہ جس کو چاہو اڑا کر ختم کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے جن جانوں کا احترام کیا ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے قتل کیا، قتل کے بدلے میں قتل حکومت کا کام نہ وہ کے ساتھ لے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کسی مومن کو قتل کرے نہ حق کو زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، متعمداً جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے۔ 4 سزائیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے۔ جو جان بوجھ کر نہ ہر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، یا آتے ہیں خود کو حملے کر رہے ہیں،
آتے ہیں وہ کسی کو گولی چڑھا دیتا ہے، وہ کسی طرح اڑا دیتا ہے، بڑے بڑے علماء جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پر نندناتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ جان مار کر کے دیے مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم، وجزاہ جہنم، اور دوسرا فرمایا خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری سزا غضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس شخص پر جو ایسا کرتا ہے، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، وعد لہ عذابا عظیما، اور جگہ فرمایا اس کے لیے بہت بڑا مطلب عذاب کیا کرے، کیا کرے، یہی اللہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے جہنم میں یہ کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 سزائیں یہاں پر رکھی۔ ایک انسان کا قتل ویسے جیسے ساری انسانیت کا قتل ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، کسی بغیر کسی نفس کے قصاص نہیں ہے، ظلم کسی کو قتل کیا، اور فساد ان کے آدمی یا فساد پھیلاتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے کسی کو قتل کیا، فرمایا فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو نہیں قتل کیا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ ایسا اب یہاں پر ہمارے جج صاحبان نے جو فیصلہ کرتے ہوئے وہ غلط فیصلے کر دیتے ہیں، وہ بعض تو صدیوں پڑے رہتے ہیں، کیس نہیں سمجھتے، وہ مرد ہو جاتے ہیں پھر ان کے فیصلے ہوتے ہیں زمینوں پر، عورتوں پر اور دوسرے دنیا کی چیزوں پر جو ہے قتل و غارت ہو رہی، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ان اہل السماء واہل الارض، اگر زمین والے اور آسمان والے سارے مل جائیں، یعنی فرشتے بھی مل جائیں تمہارے ساتھ، انسان جن کی ساری مخلوق مل جائے، اس طرح تو بھی زمین مومن، ایک مومن کے قتل میں سارے اکٹھے ہو کر قتل کرنے کی کوشش کریں، فرمایا لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِالنَّارِ، اللہ ان سب کو ایک کے بدلے میں جہنم میں ڈالے گا۔ اتنا بڑا ظلم ہے، ہم معمولی سمجھتے اسی ایک جان تو ظلم کی طرف میلان اور طرفداری، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا سبب ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کرنے والے ان کی طرف میلان نہ کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے، جو ظالم ہے، جو وڈیرا ہے، جو پیسے والا ہے، سارے اس کی طرفدار بن جاتے ہیں، مظلوم کو کوئی راضی کرنے والا، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور میں اگر ایسے کرو گے، ظالم کی طرف میں اعلان کرو گے تو تمہیں آگ اور جہنم چھوئے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی مدد کیے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکا جائے کہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ہمیں یہ سوچ، تو اسلام سب سے بڑا مذہب جو درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، اتفاق بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جو انصاف کا درس دیتا ہے۔ آج انصاف کا یا انصاف جو ہمارے ملکوں کے اندر، اور مسلمان ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان جج ہے، حکمران مسلمان ہے، سارے لوگ عوام اکثریت مسلمان ہے، فیصلے کاموں کے مطابق ہو رہے ہیں، کاموں کے حق میں ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ جو مبارک قادیانی کا کیس، ابھی یہ 24 تاریخ کو فیصلہ آیا، اس سے پہلے بھی آیا، پھر اپیل کی تھی، پھر آیا اور پھر آیا، اس میں پھر جج صاحب نے، چیف جسٹس اور جج صاحبان نے پھر ریڈی مار دی۔ پتہ نہیں ان کو کتنی طرف لگی ہوئی ہے کہ قادیانیوں کو ہم فیصلہ کہیں فائدہ دیا ہے، اور جان ہو رہی ہے کہ قادیانیوں کو فائدہ کسی طرح سے۔ یہ مبارک ثانی وہ شخص ہے جس نے 295 کی خلاف ورزی کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے، ان کی قادیانیوں کی ایک تفسیر ہے جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے تفسیر سبیل کے نام سے لکھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں غصہ کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہوا ہے، تحریف قرآن پاک میں کی ہوئی ہے، معنی غلط کیے ہوئے ہیں، اور اس میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں ختم ہوتا ہے وہاں مرزا غلام قادیانی کو بیٹھ کیا ہوا اور اس تصویر کو وہاں چناب نگر میں جس کو پہلے ربوا کہتے وہاں چھاپ چھاپ کے یہ تقسیم کرتا تھا سب جگہ. پھر چونکہ اس پر پابندی تھی کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہوں نے یہ خلافت کی یہ کیس چلتا رہا 2018 سے یہ کیس چل رہا اندازہ کرو. اور اب تک یہ بار بار یہ فیصلہ آ رہا ہے. پہلے مغل فیصلہ کیا سارے اداروں سے جو ہے انہوں نے رائے دی چیف جسٹس نے سب مسالک سے رائے دی. سب نے یہ کیا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا قرآن حدیث کے خلاف کیا ہے. قرآن و حدیث کی آیات کی تشریح غلط کی ہے. اس مسلمان ملک کا چیف جسٹس ہے جس کو قرآن پاک نہیں آتا اس کی تفسیر غلط کر رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جس ہے کی تفسیر غلط کر رہا ہے. لا اکراہ فی الدین قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے اور اس کا مفہوم غلط کر رہا ہے. اور اب جو فیصلہ دیا ہے اس میں ڈنڈی ایک اور مار دی. پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم سب اقلیتوں کو یاد دیتے ہیں وہ جہاں کا ہے وہ اپنی تبلیغ کرے. یہ قادیانی چوک میں کھڑے ہوئے کہیں گے آخری نبی جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے تو کوئی اس کو روکنے والا. احتجاج ہوا. اب فیصلہ کیا دیا کہ 4 دیواری کے اندر وہ جو مرضی کرے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اندازہ کریں کہ ایک آدمی جس کی دفتر سے پوچھا جائے گھر 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر انڈیا کے ساتھ مل کر بیٹھا اندر 4 دیواری میں پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تو جائز ہے. اگر ان ججوں کے خلاف کوئی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر سازش کر رہا تو وہ جائز ہے. جہاں تمہاری بے چینی ہوگی تم سب ہو گے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کیا آقا علیہ السلام ان کے خلاف سازش ہو رہی 4 دیواری کے اندر وہ تمہیں کچھ نہیں حیران کر وہاں پر تمہاری غیرت مر چکی ہے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ امریکہ برطانیہ نے تمہیں نہیں ہٹانا کل قیامت کے دن. انہوں نے شفاعت نہیں کرنی جب تم آقا علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے ہو اور قادیانیوں کو غیرت دے رہے ہو. کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے؟ یہ ہمارے چیف جسٹس ہیں. یعنی کہاں سے آتا ہے وہ کھا کر شرم حیا نہیں ہم کو غیرت نہیں. غیرت اسلامی مر چکی ہے. ہمارے حکمران بھی اسی طرح کے ہیں. یہ جج صاحبان بھی اسی طرح کے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں جو ہے جس کو چاہے جو مرضی فیصلہ کر لے. آپ لوگوں کے ساتھ اس بات کا یہ کتنا نازک مسئلہ ہے اور کتنا خطرناک یہ فیصلہ اس نے دیا. یہ جنگیں یہ خانہ جنگی کی طرح دیکھا جا رہا. اگر کوئی احساس کرے گا تو کوئی مسلمان اس کے جائے گا پھر اپنے جذبے کے ساتھ اس کی طبیعت ٹھیک کر لے گا. پھر کہو کہ یہ خانہ جنگی ہو رہے ہیں فساد ہو رہا ہے یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے. تو میں آپ کی بتا دیں یہ ہم ان کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. آپ اس کی تعریف کرتے نہیں صحیح کرتے. بات ہی نہیں اٹھے. چند لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. آپ مسلمان نہیں. آقا علیہ السلام سے خدمت سے ہاتھ اٹھا کرتے ہاتھ نیچے نہیں کرنے. مسلمان نے جذبہ اپنے اندر پیدا کرے آقا علیہ السلام کی محبت کا اور آپ کی خدمت نبوت کے لیے یا آپ 2 منٹ حاصل کر تو نیچے کر جزاک اللہ. ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور ہم جو ہے احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ اسی طرح کرتے رہیں گے. یہ چھیڑ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا چھیڑ رہے ہیں. ایک شفٹ چھیڑتے ہیں ایک شفٹ چھیڑتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس قانون کو اس طرح بھیجیں کہ قانون ہی دخل ہو جائے ختم ہو جائے اور اس کے بعد عمل کا بن رہا ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اپنا جذبہ بیدار ہو. اسی طرح سوئے رہیں گے تو پھر آنے والی نسلیں جو ہے ان کے ایمان کا اللہ یافت ہے تو پتہ نہیں مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کیا صورتحال ہوگی. ابھی جمعے کے بعد پریس کلب شملہ پہاڑی میں احتجاج کسی پورے ملک میں ہر شہر اور گلی میں احتجاج ہوگا. آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہاں پر اس احتجاج میں شامل. مجھے پتہ نہیں جانا. مجھے پتہ کیونکہ یہ تجربہ ہے
پہلے میں نے بھی بھائی آپ کے کوئی نہیں چاہتا، لیکن بہرحال میرا تو طریقہ ہے، میں نے تو کیا میں کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، میرے تمہیں پہنچانا ہے، میں نے آواز کر دی ہے، اعلان لگا دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن پھر وہی ذمہ دار ہوگا جو اس سے پیچھے ہے۔ تو یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو مرضی کرتے رہو تم خاموش رہو۔ اس لیے احتجاج میں شریک ہاں جو مریض ہے بوڑھے ہیں وہ تو سننا ہے، لیکن جو جا سکتے ہیں پھر نہیں جاتے، ان کو چاہیے وہ جائیں، وہ وہاں شامل ہوں، احتجاج میں شامل ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جج اور حکمرانوں کو ہدایت ہے کہ یہ اسلام کے لیے بنے ہوئے ملک میں غیر مسلموں کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں اور اکثریت کے فیصلے کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین۔